اہرام مصر کو ہم سب ایک تاریخی عجوبے کے طور پر تو جانتے ہی ہیں، لیکن کیا کبھی انہیں ایک انجینئر کی نظر سے دیکھا ہے؟ آج ہم بالکل یہی کرنے والے ہیں۔ ہم ان کی تعمیر میں چھپے ناقابل یقین انجینئرنگ کے کمالات کا جائزہ لیں گے۔ ذرا اس ایک عدد پر غور کیجیے، 60 لاکھ ٹن۔ جی ہاں، یہ آج کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ سے بھی 12 گنا زیادہ وزنی ہے۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں تھی، یہ تو جیسے ایک مصنوعی پہاڑ کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ سب کچھ آج کی جدید مشینوں کے بغیر کیا گیا۔ نہ کوئی کرین، نہ کوئی بلڈوزر، یہاں تک کہ سامان ڈھونے کے لیے پہیے تک نہیں تھے، اور یہی بات اس تعمیر کو ایک بہت بڑا معمہ بنا دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک قدیم تہذیب نے یہ سب کر کیسے دکھایا؟ آج ہم اسی انجینئرنگ کے معمے کو پرت در پرت کھولنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا تو چلیں اس معمے کے پہلے حصے سے شروع کرتے ہیں۔ آخر اہرام بنائے کس نے تھے؟ کیونکہ اس کے پیچھے ایک بہت پرانی اور بہت بڑی غلط فہمی چھپی ہوئی ہے۔ یہ خیال کہ اہرام غلاموں نے بنائے تھے صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا سہرا جاتا ہے یونانی مورخ ہیروڈوٹس کو، اور ہاں، ہالی ووڈ کی فلموں کو بھی۔ لیکن کیا یہ بات سچ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جدید آثار قدیمہ کی تحقیق ایک بالکل مختلف کہانی بتاتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اہرام بنانے والے غلام تھے ہی نہیں، بلکہ وہ انتہائی ہنرمند مزدور تھے جنہیں باقاعدہ تنخواہ، بہترین کھانا اور رہنے کی جگہ دی جاتی تھی۔ یہ ظلم کی داستان نہیں، بلکہ ایک بہت بڑا قومی منصوبہ تھا جس میں ملک کے بہترین لوگ شامل تھے۔ تو اب جب ہم یہ جان گئے ہیں کہ اہرام کس نے بنائے، تو اگلا سوال ہے کہ کیسے بنائے؟ یعنی وہ کون سے ذہین اور سادہ طریقے تھے جن سے اس دور کے انجینئرز نے یہ ناممکن کام ممکن کر دکھایا؟ ذرا اس منصوبے کے پیمانے کا تصور تو کریں۔ لاکھوں ٹن چونا پتھر، ہزاروں ٹن گرینائٹ، اور یہ سارا سامان کوئی پڑوس سے نہیں بلکہ 800 کلومیٹر دور سے لایا گیا۔ اس کام کے لیے دریائے نیل کو ایک ہائی وے کی طرح استعمال کیا گیا، اور ہمیں یہ باتیں مرر کی ڈائری جیسی آثار قدیمہ کی دریافتوں سے پتہ چلتی ہیں جو اس دور کی لاجسٹکس کی پوری تفصیل بتاتی ہیں۔ تو اتنے بھاری پتھروں کو صحرا کی ریت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے لے جایا گیا؟ جواب سائنس کے ایک بہت ہی سادہ لیکن شاندار اصول میں ہے۔ ریت پر بس تھوڑا سا پانی ڈالنے سے رگڑ یعنی فرکشن آدھی رہ جاتی تھی۔ یہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ کیسے طاقت کے بجائے عقل کا استعمال کر کے بڑے سے بڑے انجینئرنگ مسئلے حل کیے جا سکتے ہیں۔ اور ان بھاری پتھروں کو سینکڑوں فٹ کی بلندی تک کیسے پہنچایا گیا؟ اس کے لیے سب سے مقبول نظریہ یہ ہے کہ بہت بڑے ریمپ بنائے گئے تھے، شاید ایک سیدھا ریمپ یا پھر اہرام کے گرد گھومتا ہوا اسپائرل ریمپ۔ اس کے ساتھ ساتھ شڈوف جیسے سادہ لیورز بھی استعمال ہوئے، یعنی روزمرہ استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی کو ایک یادگار منصوبے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اچھا، ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ اہرام کیسے بنائے گئے، لیکن اب آتے ہیں اس سے بھی بڑے سوال کی طرف۔ آخر یہ بنائے ہی کیوں گئے تھے؟ ان کے پیچھے مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، اہرام کا ڈیزائن کوئی راتوں رات نہیں بن گیا تھا۔ یہ صدیوں پر پھیلے تعمیراتی ارتقاء کا نتیجہ ہے۔ سفر شروع ہوا سادہ بینچ جیسی مصطبہ قبروں سے، جو وقت کے ساتھ ساتھ سیڑھی دار اہرام میں بدلیں اور بالآخر گیزا کے عظیم اہرام کی اس شاندار شکل تک پہنچیں۔ تو انجینئرنگ کی یہ ساری محنت ایک بہت بڑے مقصد کے لیے تھی، فرعون کے لیے ایک ابدی گھر بنانا جو صرف ایک عمارت نہیں تھی بلکہ موت کے بعد کی زندگی کا گیٹ وے تھا۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک بہت بڑا سوال اٹھتا ہے۔ یہ وہ بنیادی ثبوت ہے جسے متبادل نظریات والے مقبرے کی تھیوری کو چیلنج کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ فرعونوں کے لیے تھے تو پھر ان کی ممیاں کہاں ہیں؟ اس کی سب سے زیادہ مانی جانے والی وضاحت یہ ہے کہ قدیم دور میں ہی قبر چوروں نے اپنا کام کر دکھایا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ کے وہاں پہنچنے سے ہزاروں سال پہلے وہ لوگ ان مقبروں کے اندر موجود تمام خزانے اور یہاں تک کہ خود ممیاں بھی لوٹ کر لے جا چکے تھے۔ لیکن اس خالی تابوت نے بہت سے دوسرے کہیں زیادہ سنسنی خیز نظریات کو جنم دیا ہے۔ آئیے اب ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں جن کے مطابق اہرام بنانے والوں کے پاس اپنے وقت سے کہیں آگے کا علم تھا۔ متبادل نظریات کا مرکز ریاضی اور فلکیات ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ اہرام کی پیمائشیں ہمارے سیارے کے بارے میں جدید علم کو حیران کن حد تک درستگی سے بتاتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اہرام کی اونچائی کو ایک خاص نمبر سے ضرب دیں تو زمین کا قطبی ریڈیس نکل آتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض ایک اتفاق ہو سکتا ہے؟ ان میں سے سب سے مشہور نظریات میں سے ایک اورین کوریلیشن تھیوری ہے۔ اس کے مطابق گیزا کے 3 اہرام زمین پر آسمان کے 3 خاص ستاروں یعنی اورین کی بیلٹ کا عکس ہیں۔
तो अब वक्त है कि इन दावों का कायम शुदा साइंसी तरीकों और आसार कदीमा के शवाहिद की रोशनी में एक तनकीदी जायजा लिया जाए। जब माहिरीन फल्कियात ने इस नज़रिए को परखा तो उन्हें कई मसाइल नजर आए। एक तो ये कि सितारों की सीध परफेक्ट नहीं है, खास तौर पर अगर आप 4,500 साल पहले आसमान की हालत को देखें। और इससे भी अहम बात यह है कि आसार कदीमा बताते हैं कि ये तीनों अहराम मुख्तलिफ फ़िरौनों ने अलग अलग वक्तों में बनाए थे, ये किसी एक मास्टर प्लान का हिस्सा नहीं थे। देखिए, साइंस का एक बुनियादी उसूल है कि गैर मामूली दावों के लिए गैर मामूली सबूतों की ज़रूरत होती है, जबकि ये रियाजियाती ताल्लुक दिलचस्प ज़रूर हैं। ज़्यादातर साइंसदान इन्हें महज इत्तिफाकात समझते हैं। ये हमारी इंसानी फितरत है कि हम हर जगह पैटर्न और ताल्लुक तलाश करने की कोशिश करते हैं। आखिर में अहराम की तामीर का सेहरा किसी खलाई मखलूक या गुमशुदा टेक्नोलॉजी को देना दरअसल कदीम मिस्रियों की अपनी शानदार और दस्तावेजी कामयाबियों की तौहीन है। असल अजूबा तो खुद इंसान की जहानत, मेहनत और मिलकर काम करने की सलाहियत थी। अहराम बनाने वालों के लिए ये मंसूबा उनका मून शॉट था, एक ऐसा काम जो उनकी नस्ल की सलाहियतों की हदों को छू रहा था। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे दौर के ऐसे अजीम और यादगार मकासद क्या हैं।